بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ پیج 172 معارف القرآن جلد اول۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن۔ یہ ہے جلد اول، سورۃ فاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، اور پہلا پارہ سے لے کر تیسرا پارہ رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ پیج 172 اور آج کا دوسرا ویلاگ۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، تا حشر سوتا رہے گا خاک کے پائے تلے۔ کنتم امواتن فاحیاکم۔ اموات میت کی جمع ہے، مردہ اور بے جان چیز کو کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان اپنی اصل حقیقت پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کے وجود کی ابتدا وہ ہے جان ذرات ہیں، یعنی وہ بے جان ذرات ہیں جو کچھ منجمد چیزوں کی شکل میں، کچھ بہنے والی چیزوں میں، کچھ غذاؤں کی صورت میں تمام دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بے جان ذرات کو کہاں کہاں سے جمع فرمایا، پھر ان میں جان ڈالی، ان کو زندہ انسان بنا دیا۔ یہ اس کی ابتدا پیدائش کا ذکر ہے، ابتدائی پیدائش کا ذکر ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، یعنی جس نے پہلی مرتبہ تمہارے بے جان ذرات کو جمع کر کے ان میں جان پیدا کی، وہ اس عالم میں تمہاری عمر کا مقررہ وقت پورا ہونے کے بعد تمہیں موت دے گا، اور پھر ایک عرصہ کے بعد قیامت میں اسی طرح تمہارے جسم کے بے جان اور منتشر ذرات کو جمع کر کے تمہیں زندہ کرے گا۔ اسی طرح ایک موت یعنی بے جان ہونا تمہاری ابتدا میں تھا، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ دوسری موت دنیا کی پوری عمر ہونے کے وقت، اور دوسری زندگی قیامت کے روز ہوگی۔ پہلی موت اور زندگی کے درمیان چونکہ کوئی فاصلہ نہ تھا، اس لیے اس میں حرف فا استعمال کیا گیا، فاحیاکم فاحیاکم۔ اور چونکہ دنیا کی حیات اور موت کے درمیان اور اسی طرح اس موت اور قیامت کی زندگی کے درمیان خاصا فاصلہ تھا، اس لیے وہاں لفظ ثم اختیار کیا گیا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، کیونکہ لفظ ثم بہد مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، یعنی پھر تم اسی ذات پاک کی طرف پھر کر جاؤ گے۔ اس سے مراد حشر و نشر اور قیامت کا وقت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس انعام و احسان کا ذکر کیا ہے جو ہر انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہے، اور جو سارے انعامات و احسانات کا مدار ہے، یعنی زندگی دنیا و آخرت اور زمین و آسمان کی جتنی نعمتیں انسان کو حاصل ہیں وہ سب اسی زمین پر موقوف ہیں۔ زندگی نہ ہو تو کسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ زندگی کا نعمت ہونا تو ظاہر ہے، مگر اس آیت میں موت کو بھی نعمتوں کی فہرست میں شمار اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دنیا کی موت دروازہ ہے اس دائمی زندگی کا جس کے بعد موت نہیں۔ اس لحاظ سے یہ موت بھی ایک نعمت ہے۔ مسئلہ آیت مذکورہ سے ثابت ہوا کہ جو شخص حضور اکرم کی رسالت کا منکر ہو یا قرآن کے کلام الہی ہونے کا منکر ہو، وہ اگرچہ بظاہر خدا کے وجود و عظمت کا انکار نہ کرے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ منکرین خدا ہی کی فہرست میں شامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تیسرے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔